چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو اسلام کی ٹوٹل جو ایسنس ہے، جو ٹوٹل اس کا مغز ہے وہ، اور اس کی بیوٹی جو ہے وہ 6x6 پرنسپل سے سمجھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے مائنڈ میں پورا ایک اسلام کا ایک خاکہ بالکل کلیئرلی بن جائے گا۔ یہ 6x6 جو پریزنٹیشن ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے، اس کے لیے آپ کو صرف 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی ہے عبادت۔ عبادت ہم یہاں پہ اس ویڈیو کے لیے ان چیزوں کو کہیں گے کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے ہے۔ دوسرے ہیں معاملات، وہ کام جو اسلام ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کہنے کو کرتا ہے اور اس کا پھر ثواب یا گناہ ہوتا ہے۔ تیسرا ورڈ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے عذر۔ عذر یعنی ایکسکیوز، کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے کوئی آپ کام نہ کر سکے۔ عذر عام طور پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کوئی ہیلتھ کی وجہ سے ایکسکیوز آپ کریں، کوئی کام نہ کر سکے، اور دوسرا عذر جو ہوتا ہے وہ پیسے کا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں۔ اچھا، عذر میں پھر 2 باتیں ہیں کہ عذر نہیں ہے۔ عذر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، نہ پیسہ رکاوٹ ہے ہونا چاہیے، نہ صحت رکاوٹ ہونی چاہیے، آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، عذر نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اگر آپ کریں گے تو ثواب ہوگا۔ عذر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہے، اگر آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے کوئی ایکسکیوز ہے یا پیسے کی وجہ سے ایکسکیوز ہے، تو اگر عذر ہے تو آپ اس کام کو نہیں کرتے تو گناہ، نہیں کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ اور چوتھا ورڈ جو ہے وہ ہے توبہ، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو معاف کر دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں 6x6 کے اوپر۔ 6 عبادتیں ہیں، 6 معاملات ہیں، بس آپ یہ یاد رکھیے، 6 عبادتیں ہیں، 6 معاملات ہیں، اور ان میں سے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ عبادات اور معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اوپر عذر بھی ہے اور ان کے اوپر توبہ بھی ہے، اور کچھ عبادات اور معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر عذر نہیں ہے یا توبہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ یہ بس سمجھ لیجئے کہ کون سی 6 عبادات ہیں، ان کے اوپر کس کس کے اوپر عذر ہے، کس کس کے اوپر توبہ ہے، اور کون سے 6 معاملات ہیں جن کے اوپر عذر ہے اور توبہ ہے، اور آپ کو دین اسلام انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے اس کی خوبصورتی، اس کا حسن سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی جو عبادت ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، شرک نہ کرنا۔ اس میں نہ تو کوئی عذر ہے لیکن توبہ ہے، یعنی اگر ہم کسی وقت پہ شرک کر بیٹھیں، اللہ ہمیں شرک سے معاف رکھے، دور رکھے، تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ صحت مند ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ غریب ہیں، امیر ہیں، آپ شرک نہیں کر سکتے، لیکن اس کی توبہ ہے۔ جب بھی آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دوسری عبادت وہ ہے نماز۔ نماز کا کوئی عذر نہیں ہے، آپ غریب ہوں، امیر ہوں، صحت مند ہوں، مریض ہوں، آپ کو نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ اتنے بھی بیمار ہیں کہ آپ ہل نہیں سکتے تو آپ انگلی کے اشارے سے، پلکوں سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وقت نماز نہیں پڑھ سکے، آپ نے کسی وقت میں نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں، تو اس کی توبہ ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں، وہ نمازیں جو چھوٹ گئیں ان کو دوبارہ ادا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگلا ہے روزہ۔ روزہ جو ہے وہ اس کا بھی عذر ہے، یعنی اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو مریض ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اور اس کی بھی ظاہر ہے توبہ ہے۔ اگر آپ نے کسی وقت جان بوجھ کے روزے چھوڑے ہیں
تو آپ روزے دوبارہ رکھ لیں یا آپ اس کا فدیہ دیتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور جو ہمارا ہے اگلا، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں عذر ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیں، ختم۔ اور اگر پیسے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ توبہ کر لیں، اتنے پیسے دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے حج، اور حج پانچویں عبادت۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دے سکتی، تو عذر ہے، آپ اس پہ نہ جائیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اگر جائیں گے تو ثواب ہوگا۔ اور توبہ ہے کہ اگر آپ رکھتے تھے استطاعت، آپ کو موقع میں ملا، آپ نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اور پانچویں عبادت جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا اور جہاد کرنا۔ اس کا بھی عذر ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کو اجازت نہیں ملی اپنے ماں باپ سے، آپ کے فائنینشلی اس قابل نہیں ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو اس کا عذر ہے، یعنی آپ کو لازم نہیں ہے کہ آپ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ اس قابل تھے اور نہ گئے تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس عذر ہے تو آپ کو معافی بھی نہیں مانگنی، کیونکہ آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عذر ہے اور توبہ ہے، عذر ہے اور توبہ ہے، اور یہ عبادات ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک توحید یعنی شرک اور نماز کے علاوہ ہر عبادت کا عذر ہے، اور توبہ تو ان دونوں کی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے شرک کیا تو عذر تو نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں، لیکن اگر کیا تو توبہ کر لیں۔ نماز کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑی تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور باقی کی جو 4 تھے ان کا تو عذر بھی ہے اور ان کی توبہ بھی ہے۔ یہ تو ہو گئی 6 عبادتیں۔ اب آئیے 6 معاملات کے اوپر، اور ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں، اور ان میں سے کس معاملے کا عذر ہے اور کس معاملے کی توبہ ہے۔ اب ذرا بات غور سے سنیے گا۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں بیوی سے۔ ایک مرد کے اپنے بیوی سے تعلقات، یا آپ اس کو ریورس کر لیں، بیوی کے مرد سے تعلقات۔ بیوی اور خاوند یا بیوی دونوں کو ایک دوسرے میں 3 چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو 3 چیزیں مہیا کرے۔ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے، وہ اس کو لو کرے، پیار کرے، اور وہ اس کا دوست ہو۔ پہلی چیز اس کی حفاظت کرے، اس کو سکون دے، پروٹیکٹر ہو، اس کو پیار کرے، اس کا لور ہو، اور تیسرا اس کا فرینڈ ہو۔ ان تینوں چیزوں کو دینا ایک مسلمان کا فرض ہے، اور ان تینوں چیزوں میں عذر نہیں ہے۔ غور سے سنیے، عذر نہیں ہے۔ عبادات میں سوائے 2 عبادتوں کے ہر عبادت میں عذر تھا۔ معاملات میں پہلا ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیوی کا ایشو، تو کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، صحت مند ہیں یا مریض ہیں، آپ کو بیوی کو یہ 3 چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں۔ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا لور ہونا ہے، اور آپ نے اس کا فرینڈ ہونا ہے۔ اور اس کا عذر نہیں ہے اور اس کی توبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر کسی فرد کی بیوی اس سے اس بات پہ ناراض اس دنیا سے چلی گئی کہ اس کے خاوند نے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا، یا اس کو لو نہ دیا، یا وہ اس کا دوست نہیں تھا، تو آپ اللہ سے معافی جتنی بھی مانگیں گے وہ قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ آتا ہے بچوں کا، اور بچوں کو بھی آپ سے یا ہم سے کچھ درکار ہے۔ 13 سال سے پہلے بچوں کو ہم سے لو، ہگنگ، ساتھ لگانا، چومنا، اور فیسیلیٹیشن یعنی سپورٹ، کہ کوئی وہ ایکٹیویٹی کریں، کوئی وہ کام کریں تو ہم ان کو موٹیویٹ کریں، اس کے لیے مٹیریل لا کے دیں، اس کے لیے چیزیں لا کے دیں، ہم سے یہ چیز درکار ہے۔
13 سال کی عمر سے پہلے. 13 سال کی عمر کے بعد انہیں ہم سے دو مختلف چیزیں درکار ہیں. پہلی چیز ہے مینٹرنگ، کہ ہم ان کے مربی ہوں، ان کے گائیڈ ہوں، ان کے رول ماڈل ہوں، ان کے سامنے ایک اچھا امیج دیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور وہ چیزوں میں آگے ترقی کر سکیں. اور 13 سال کے بعد جو دوسری چیز انہیں درکار ہے وہ ہے کہ ہم ان کے فرینڈ ہوں، ان کے دوست ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کھیلیں. یہ درکار ہے. ان چاروں چیزوں کو دینے میں کوئی عذر نہیں ہے. کسی صورت میں ہم اس کا عذر نہیں ہو سکتا کہ ہم امیر ہوں یا غریب ہوں، صحت مند ہوں یا مریض ہوں، ہمیں ہر حال میں یہ چار چیزیں اپنے بچوں کو دینی ہے. 13 سال کی عمر سے پہلے پیار دینا ہے، 13 سال کی عمر سے پہلے فیسیلیٹیشن یعنی سپورٹ دینی ہے، 13 سال کی عمر کے بعد ان کا مینٹور ہونا ہے، 13 سال کی عمر کے بعد ان کا دوست ہونا ہے. اس کا کوئی عذر نہیں. اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے یہ چار چیزیں اپنے بچوں کو دیے بغیر، چاہے ہم نے کتنی ہی عبادت کی ہو، کتنے روزے رکھے ہوں، کتنے حج کیے ہوں، اگر یہ چار چیزیں دیے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے اور بچوں کے دل میں یہ رہ گیا کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ چار چیزیں نہیں دی تھیں، تو اس کی توبہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی توبہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے بچوں کے دل میں، ذرا سوچئے، اگر آپ کے بچوں کے دل میں کسی وجہ سے یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ نے ان کو یہ چیزیں نہیں دی، تو اس کی توبہ نہیں ہے. آپ صرف بچوں سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، اور وہ ہے والدین. اور والدین کو ہم سے دو چیزیں چاہیے. ایک ہے سسٹیننس، یعنی ان کو ہم سے پروٹیکشن چاہیے، ہم ان کا خیال رکھ سکیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کا خیال رکھ سکیں. اور دوسری چیز جو ان کو ہم سے چاہیے وہ ہے فرینڈشپ، کہ ہم ان کے دوست ہوں. تو یہ دو چیزیں ہمیں ہر حال میں پیرنٹس کو پرووائڈ کرنی ہے. اس کا کوئی عذر نہیں ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. آپ اللہ سے معافی مانگیے، لیکن اگر ماں باپ ان دو چیزوں کی شکایت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو ساری زندگی روزہ زکوٰۃ اس کا خمیازہ، اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتے. نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی توبہ ہے. یہ ہو گئی تین. چوتھی چیز آ جائیں پڑوسی. پڑوسی کو ہم سے دو چیزیں چاہیے. وہ ہم سے ڈیمانڈ جو ہے ہمارے پڑوسی کی وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ہیلپر ہوں اور ہم اس کے فرینڈ ہوں. وقت بہ وقت ہم اس کے پاس جائیں، اس کی ہیلپ کریں اور ہماری اس سے دوستی ہو، جیسے بھائیوں کی بھائیوں سے دوستی ہوتی ہے. اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ انسان ناراض چلا گیا دنیا سے تو اللہ نماز حج روزہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس پڑوسی کا جو حق نہ ملا اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. یہ ہو گئی چار چیزیں. پانچویں چیز اسی طرح رشتہ داروں کے متعلق ہے. رشتہ داروں کو بھی ہم سے دو چیزیں چاہیے. ایک تو چاہیے بانڈیج، عصبیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، سولیڈیرٹی، کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے خاندان اور اپنے نسب کی وجہ سے، اپنی ہیریٹیج کی وجہ سے ایک ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ بانڈیج ہمیں چاہیے. اور دوسرا آف کورس فرینڈشپ. ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہم سے فرینڈشپ چاہیے. اگر ہم یہ نہیں دیتے تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے. امیر ہوں یا غریب ہوں، صحت مند ہوں یا مریض ہوں، ہمیں ہر حال میں یہ بانڈیج اور فرینڈشپ اپنے رشتہ دار کو دینی ہے. ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں. اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے. اور اب ہم آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف. چھٹی چیز میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے وہ کانٹریکٹس، وہ ایگریمنٹس اور وہ پرومسز جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. اگر ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو ثواب ہے، اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو گناہ ہے. اس میں کوئی عذر نہیں ہے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ پرومس توڑا، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ توڑا، کسی کا کانٹریکٹ توڑا، تو اس کا سراسر گناہ ہے.
اور دوسری چیز ہے شہادت اور نالج. اگر ہم نے کوئی ایک واقعہ یا کوئی حادثہ دیکھا ہے اور ہم شہادت، سچی شہادت نہیں دیتے تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امیر تھا، میں غریب تھا، یا میں مریض تھا، یا میں صحت مند تھا. اس کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اور اس کی توبہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک مظلوم اس وجہ سے غلط پھنس گیا اور اس کا نقصان ہو گیا تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. آپ صرف اس انسان سے جا کے معافی مانگ سکتے ہیں. اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اور آخری چیز وہ ہے نالج. اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ایز اے مسلمان ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس نالج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر ہم اس نالج کو شیئر نہیں کرتے تو کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر ہم اس نالج کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے اچھائی ہے. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، اور یہ نالج اب آپ پہ فرض ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس نالج کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور اسلام کی صحیح پکچر یہ 6x6، 6 عبادتیں اور 6 معاملات، اور کس عبادت اور کس معاملے میں عذر ہے اور کس کی توبہ ہے، آپ یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اچھا معاشرہ جو ہے وہ کریٹ ہو سکے. شکریہ.